رمضان عشق ہے رمضان، رمضان عشق ہے رمضان، رمضان عشق ہے رمضان۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سخن اس پاک ہستی کے نام سے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AR نیوز پروگرام میرا انتخاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرم راٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کے لیے والدین کے کیا حقوق ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر قاری محمد آصف رضا صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس موضوع پہ۔ جی قاری صاحب، بتائیے گا کہ والدین کے لیے، اولاد کے لیے والدین کے کیا حقوق ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں AR نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے کچھ لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ آپ نے یہ بڑا اچھا جو ہے عنوان میرے لیے منتخب کیا، کیونکہ حالات حاضرہ کے تحت سب سے پہلا اور اول سوال یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی ہے۔ جی، آپ کو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہوگا کہ اولاد اگر اپنے والدین کی بہتر پرورش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی بہتر ہوگا۔ جی، آج ہمارے معاشرے میں جو خرافات چل رہے ہیں ان کی سب سے پہلی وجہ ہی یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی ہے جی، اور بالخصوص دین سے بہت دور کر رکھا ہے۔ جی، بلا شک۔ اگر دین کے قریب لے کر آئیں، والدین انہیں دین اسلام پر چلنے کا سبق پڑھائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں خرافات ہیں، یہ دیکھیں والدین جو ہیں یہ پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے۔ جی، اگر ان کا یہ گھر سے جو ملنے والا درس ہے یہ بہتر ہوگا تو ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں بھی بہتری پائی جائے گی۔ وہ آپ ایک مثال ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اگر کوئی درخت لگائیں، کوئی پودا لگائیں تو جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس وقت اس کی کوئی ٹہنی اگر کسی طرف جھکی ہو، اس کی سمت سیدھی نہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی سیدھی لکڑی، کوئی سیدھا کانا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اگر لگا کر اسے کھڑا کر دیا جائے تو وہ جس طرح بڑی ہوتی جائے گی اس طرح وہ سیدھی بھی ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اگر بچپن کے اندر ان کی تربیت اچھی کی جائے، اگر انہیں اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے، بالخصوص اس طرف جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دین اسلام نے اور قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ جس طرح یہ پروان چڑھتے جائیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے صحیح خادم بنتے جائیں گے۔ میں اسی ضمن میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو والدین اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کو حضور کا ایک تو فرمان سنانا میں پسند کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں، ایک عورت آئی، اس نے آ کے سوال کیا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا، آپ فرماتی ہیں اس وقت میرے گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور موجود تھی، صرف ایک کھجور۔ اب ایثار اور محبت دیکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کی کیسی تربیت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہ اٹھائی اور اس عورت کو دے دی۔ وہ عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہی کھجور پڑی ہے یا میں کھا لوں یا رسول پاک جب مسجد نبوی سے واپس آئیں تو ہو سکتا ہے حضور مانگ لے تو میں انہیں دے دوں، لیکن نہیں، آپ نے وہ اٹھائی حضرت عائشہ نے اور اس عورت کو دے دی جس نے سوال کیا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس عورت نے میرے سامنے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ہیں،
ایک چھوٹی بچی کو دے دی اور ایک بڑی بچی کو دے دی. اب وہ دونوں نے کھا لی، ماں نے کچھ نہیں کھائی. صحیح. فرماتے ہیں وہ عورت چلی گئی، تھوڑی دیر گزری، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے. جب رسول پاک آئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح نا ایک عورت آئی ہے، اس نے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور تھی وہ میں نے دی. یا رسول اللہ میں حیران رہ گئی کہ اس ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اس نے وہ کھجور خود نہیں کھائی. اس ماں نے آدھی کھجور چھوٹی بچی کو دی، دوسری اس سے بڑی کو دے دی. تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم گواہ رہنا، اس نے اپنی اولاد کے لیے یہ جو قربانی دی ہے نا، یہی اولاد اس کے لیے کل قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، یہ دوزخ کے آگے ڈھال بن جائے گی. تو والدین جو قربانیاں دیتے ہیں نا، ان قربانیوں میں ایک یہ بھی قربانی شامل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، قرآن سمجھانے پڑھانے کے لیے، دین اسلام سکھانے کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے انہیں اس طرف لے کے آنا ہے. جی بالکل. اگر یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا. بالکل. تو آج ہمارے معاشرے میں ضرورت یہ ہے. اب دیکھیں ایک بہت بڑا المیہ ہے، میں مختصر آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، بڑا ایک المیہ ہے. اعلان کیا جاتا ہے جی قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو چکا ہے. جی بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسجد میں صبح صبح امام صاحب اعلان کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے ہمارا آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا اعلان کے ذریعے. اب وہ ہماری مرضی ہم کب کھولتے ہیں، لیکن اس کے آپ اگینسٹ دیکھیں. آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے، آپ وہاں پہ کم از کم 4 سے 5 ہزار روپے اس کی فیس ادا کرتے ہیں. اس کے سالانہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ جی آپ کے بچے کے اسکول آنے کا وقت ہو گیا تو اسے اسکول بھیج دیں. آپ کیا کرتے ہیں، اپنی نیند چھوڑ کے، بالکل اپنا آرام ترک کر کے آپ اسے اسکول چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور ساری مصروفیات کو ختم کر کے واپس لینے کے لیے بھی جاتے ہیں. لیکن مسجد میں بھیجنے کے لیے نہ ہمیں مجبور ہو کے اعلان کرنا پڑتا ہے، جی اعلان نماز کا، بھئی کا قرآن کا وقت ہو گیا، انہیں بھیجیں. اس کے باوجود بھی والدین کہتے ہیں یار رات کو لیٹ سویا تھا، چلے سویا رہنے دیں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں نا جی ایک گزارش یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی جی ٹھیک ہے، آپ نا آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے گئیں ایک عالم دین کے پاس، قاری صاحب کے پاس پڑھانے کے لیے. قاری صاحب آپ انہیں قرآن پڑھائیں. جی. تو قاری صاحب نے اپنے پاس بٹھایا تو کہا کہ بیٹا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب حضرت بابا فرید الدین زہد الانبیاء آپ نے کیا کیا، بسم اللہ شریف پڑھی، تعوذ تسمیہ پڑھ کے نا جی آپ نے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی. پہلا سپارہ پڑھ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 14 سپارے آپ نے پہلے دن ہی قاری صاحب کو سنا دیے. اب وہ حیران ہو گئے کہ بیٹا پہلے دن پڑھنے آئے ہو تو 14 سپارے کس طرح سنا رہے ہو؟ تو فرمایا میری ماں جو ہے نا وہ 14 سپاروں کی حافظہ ہے. جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا میری ماں تب بھی ان سپاروں کی تلاوت کرتی تھی، جب ماں کی گود میں آیا تب بھی میری ماں یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. بس سن کے نا تو مجھے یہ یاد ہو گئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے. پہلی درسگاہ ہے. اسی طرح حضرت بابا فرید کا ہی آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ آپ کو شکر بڑی پسند تھی. بالکل. آپ کی والدہ محترمہ آپ کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنے کے لیے آپ کو بظاہر لالچ دیتی کہ بیٹا آپ نماز پڑھو، اللہ آپ کو شکر دے گا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا میٹرک پاس کرو، ہم آپ کو آئی فون لے کے دیں گے، نئی بائک لے کے دیں گے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا جی، ہم آپ کو دنیاوی سہولتوں کی لالچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں آپ اسے میٹرک پاس کرنے کا ایف اے بی اے جس طرح بھی آپ اسے پڑھا رہے ہیں، آپ وہ اسے لالچ دے رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ بھی کہا ہے بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جاؤ 50 روپے دوں گی؟ یا ہر بچہ گھر سے روزانہ اپنا خرچہ لے کے جاتا ہے. بالکل. کبھی یہ خیال آیا ہے کہ بیٹا تب آپ کو یہ خرچہ ملے گا جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے آ کے مجھے بتاؤ گے امی جی میں نے، ابو جی یہ نماز آج 5 پوری پڑھی ہیں تو لہٰذا مجھے میرا خرچہ دیا جائے. تو اب آپ بتائیں اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام میں ہم رد و بدل کریں، جو لالچ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں،
اگر قرآن اور احادیث اور اسلام کی تعلیم کے لیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی لالچ دینا شروع کر دیں، حالانکہ دیکھیں یہ لالچ کا میں لفظ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، بچے ہیں نا جی، انہیں آپ کے نا جی 10 روپے لے لیں بیٹا جاؤ بازار سے فلانا یہ کام کر، وہ بھاگا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ رد و بدل کرنا شروع کر دیں، تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری نہیں آئے گی؟ ہاں بالکل، یقیناً بہتری آئے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح دینی تعلیم کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے نا، اور اس تعلیم کو اپنے بچوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے جو ہم ان کے ساتھ معاملہ پیش کرتے ہیں نا جی، جو محنت کرتے ہیں، جو ان کی خدمات کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں دین اسلام کو سکھانے کے لیے انہیں اس طرف لے کے آنا چاہیے، جی جی بالکل، ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس چھوٹی عمر میں ان کی تربیت اس طرح کی جائے گی تو انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ جب چھوٹے ہوتے مسجد میں آنا شروع ہو گئے، قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ چلنا شروع ہو گئے، تو انشاءاللہ جب جوان ہوں گے تو ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی شمع ضرور جلتی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔